کیا کھل کے نام لے کے دہشت گردوں کا اور دہشت گرد تنظیموں کا اور ان لوگوں کا جو کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی مذمت اور ان کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جماعت اسلامی اپنے کو اتنا طاقتور یا اتنا ہمت والا اب سمجھتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارا جو موقف ہے جو مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کئی سال سے وہ یہ ہے کہ جہاد اور فساد میں فرق کیا جائے. جہاد اللہ کا حکم ہے اور فساد کو مٹانے کے لیے اس کا حکم آیا ہے. اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ جہاد کی وضاحت کر دیں کہ جہاد آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو بچوں کو شہید کیا گیا ہے، جو بچوں کے ہمارے جگر گوشوں کو جو وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، ہمارے دلوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے، ہم اس کو بالکل فساد کہتے ہیں. جو فساد کے نام پر جہاد کر رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں. اور پشاور کا جو واقعہ ہے اس کی انتہائی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے، یہ بالکل فساد ہے، جہاد کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ہمارا بالکل واضح موقف ہے، اس کو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جہاد فساد کو رفع کرنے کے لیے، جہاد جو داعش کر رہی ہے وہ بھی جہاد نہیں ہے. جو پاکستان میں بچوں عورتوں مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی جہاد نہیں ہے، فساد ہے اور ہم اس کی شدید انداز میں مذمت کرتے ہیں. جو افغانستان میں ہو رہا ہے یا جو کسی ایسے ملک میں جہاں بیرونی فوجیں حملہ آور ہوں، کشمیر میں ہو رہا ہے، اس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنے ملک اور اپنے اداروں کے خلاف بندوق اٹھانے کو ہم جہاد نہیں سمجھتے. اچھا حافظ صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ عناصر جو کہ جہاد کر رہے ہیں اور بیرون ملک جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڈ بیڈ کا جو تاثر ہے، جو ملیٹنٹ ہے سو ملیٹنٹ ہے، جو ٹیررسٹ ہے جو دہشت گرد ہے سو دہشت گرد ہے، اور یہ جو ہم نے ایک کنفیوژن ایک ابہام ہم نے بنا لیا ہے اور کچھ جو جماعتیں ہیں ان کو اس کو ذرا بڑھا رہی ہیں اس ابہام کو، یہ اب ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ گڈ اور بیڈ کوئی نہیں ہے. دہشت گرد بہرحال دہشت گرد ہے، خواہ وہ ہمارے بچوں کو مارے یا کسی اور سرزمین پہ کسی اور کی اولاد کو نشانہ بنائے. آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں فلسطین میں جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، وہ فساد ہی ہے. جو افغانستان میں آ کے باہر کی فوجوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی فساد ہے. اور فلسطین کے لوگ اگر اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو وہ جہاد ہے. افغانستان کے لوگ اگر اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے لیے وہ جہاد ہے. کشمیر کے اوپر ہندوستان کی فوجوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اگر وہاں وہ فساد ہے. اور کشمیر کے لوگ اگر اپنے خطے کو آزاد کرانا چاہتے ہیں وہ تو جہاد ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. ابھی جو حافظ سلمان بٹ صاحب نے گفتگو فرمائی، اگر آپ اسی کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک واضح خلیج ہے ہماری سوچ میں. حافظ صاحب نے یہ فرمایا کہ افغانستان میں جو طالبان لڑ رہے ہیں ریاست کے خلاف وہ جہاد ہے. اس سے یہ بات آگے نکلتی ہے کہ پھر ہمیں ان کے لیے ہمدردی رکھنا چاہیے. جب ہم دل میں ہمدردی رکھتے ہیں تو ہم شاید کسی حوالے سے ان کو پناہ بھی دیتے ہیں اور شاید ہمارے معاشرے میں وہ گروہ ہیں جو ان کی مادی امداد کرنے کو بھی تیار رہتے ہیں. جب یہ سوچ ہو کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جہاد ہو رہا ہے اور اس جہاد میں ہمیں ہاتھ بٹانا ہے تو پھر آپ کے اپنے ملک میں امن نہیں ہوگا. ہم خود اگر یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ وہاں کی ریاست باطل ہے، وہ امریکہ کی پٹھو ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے کیونکہ وہ ایک مسلط قسم کی حکومت ہے، وہاں کی ہم جمہوریت کو نہ مانیں، وہاں الیکشن ہوا 60% لوگوں نے ووٹ ڈالے، ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیں اور کہیں وہاں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر وہاں کی ریاست بھی ضرور ہمارے خلاف اٹھنے والی طاقتوں کو ان کی پشت پناہی کرے گی. یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد جو ہے، میں نے اپنے اسی فکرے میں کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کو آزاد کرا رہے ہیں، کشمیر کے لوگ اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، وہ سیاسی جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور ملیٹنسی بھی کر رہے ہیں. افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. پاکستان کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. افغانستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کو کرنا چاہیے. میری رائے ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کی رائے وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا. ہمارا کیا تعلق ہے دونوں پارٹیوں کا کہ ہم کے افغانستان میں کیا ہونا چاہیے؟
یہ میری سن لینا میرا لیکن محترمانہ گزارش یہ ہے کہ سول سوسائٹی پاکستان میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری سیاسی جماعتوں کی اور اگر ہمارے سیاست دانوں کی اور ہماری لیڈران کی اتنی توجہ ہوتی کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ چیز بری ہے، میرا صرف سوال سن لیجئے کہ ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہی بیک یارڈ کو، ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم اس کے اوپر حامی یا اختلافی بیان دے دیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں شاید ہم زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں یا کہیں بھی اگر اسلام خطرے میں ہے تو اس کے بارے میں، لیکن پشاور میں اگر کوئی بچہ خطرے میں ہے تو اس کے لیے ہمیں اتنی تشویش نہیں ہوتی، اس کی ہم اتنی شاید مذمت بھی جب بہت زیادہ احتجاج عوام کی جانب سے آتا ہے تب ہم کرتے ہیں، اس بات کا افسوس ہے ہمیں۔ یہ میں نے اسلام کی بات آپ کو کہا ہے، یہ کیوں نہیں آپ سمجھتے اس بات کو کہ جہاد اور فساد میں فرق کرے؟ جو پاکستان میں یا ہوا ہے پشاور میں یا مسجدوں میں ہوا ہے، جو مارکیٹوں میں ہوا ہے، وہ جہاد نہیں ہے، فساد نہیں ہے بابا۔ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ جہاد ہے۔ جو اسرائیل فلسطین پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ ایک الگ اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی پر وہ بم مارتا ہے، وہاں پر وہ حملے کرتا ہے، وہ فساد ہے۔ آپ اس کو کیوں نہیں فساد کہتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ سوال سلمان اکرم راجہ بھی جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص، عام، میں ہوں، آپ ہیں، بحیثیت ایک عام شہری کے، کوئی ہاؤس وائف بھی ہو یا سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو یا مذہبی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اگر کسی اور سرزمین پہ، خواہ وہ ہمارے برادر ممالک ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہاں دہشت گردی ہو رہی ہو تو کیا ہمیں اس کی مذمت نہیں دہشت گردی کر رہے ہیں؟ امریکہ آیا ہوا، کس نے کہا تھا اس کو آنے کو؟ افغانوں کو حق نہیں ہے؟ افغانستان میں بھی سلمان راجہ صاحب کہہ رہے تھے، سلمان صاحب کے وہاں الیکشن، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے سلمان بٹ صاحب، میں نے بہت سیدھا سا سمپل سا سوال کیا ہے، سمپل سا کیا الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر؟ جو ہے وہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، وہ مکمکہ ہو گیا ہے، تو الیکشن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن وہ تو آپس میں خوش ہیں جی، لیکن وہ تو آپس میں خوش ہیں، وہ تو ہم سے بھی صلاح رویہ رکھ رہے ہیں، نوری المالکی بھی تو امریکہ کا ایجنٹ تھا نا، حامد کرزئی بھی تھا، پورا ملک لوٹ کے کھا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو اچھا میں دوبارہ اسی بات پہ آئیں گے، آزاد کرو، امریکہ اپنی فوجیں لے گیا، اس کے بعد افغان جو فیصلہ بھی کریں گے سب کو منظور ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے اتنا اس قسم کا، جو میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کوئی بھی یہ سہ نہیں سکتا، جو بھی ان کے آئیڈیالوجی ہو، نظریات ہو، سب لوگ ہلے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو مجھے لگ رہا ہے وہ پولرائزیشن، وہ تفریق، وہ ڈیوائیڈ، وہ وہیں کی وہیں ہے۔